جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کسی کی محبت پر تب تک بھروسہ نہ کریں جب تک کہ مصیبت کے دنوں میں یہ نہ دیکھ لو کہ وہ تمہارے لیے کس مقام پر کھڑا ہے۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیں۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ جلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں، دوسرے وہ جو کچرے کی طرح دھواں پھیلاتے ہیں۔ دوستی اور پیار محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ اس سے برا کوئی دوست نہیں جو دل کے ساتھ کھیلتا ہے اور پھر چپکے سے چلا جاتا ہے۔ میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، ہم کسی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو سکتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جائے تو غیر بن جاتے ہیں۔ کچھ بننے سے پہلے انسان بنو، انسان کی کامیابی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری ساری زندگی برباد کر دے گا۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے و تنہا پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اگر رشتہ ضروری ہے تو پھر بات کو بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ جب کوئی شخص پوری طرح سے تمہارا ہو جائے تو اس کو ذلیل کر کے رکھ دو۔ جس انسان نے آپ کو توڑا ہے وہ آپ کو جوڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ واپس جانا بند کریں، رشتے خون کے بھی ہوں تو نبھائے احساس سے ہی جاتے ہیں۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکہ تو پوری دنیا دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اس خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہی مالک ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر ہی غلط لگتا ہے۔ جن کی اوقات نہیں ہوتی آپ سے لڑنے کی، وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائیاں کرتے ہیں اور آپ کو بدنام کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے کبھی سہارا دیا ہوتا ہے۔ شکوے شکایتیں اور گلے ہونے کے باوجود کوئی شخص اگر خاموشی سے بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے اور وہ بہت جلد آپ کو چھوڑ دے گا اور اس کی زندگی میں آپ کی یادوں کا قبرستان بننے والا ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پہ بات نہیں کرتے۔ گھڑی ہمیں وقت دکھاتی ہے اور وقت لوگوں کا اصل چہرے۔ وقت لوگوں کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وقت تبدیل ہونے پر لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے آتی ہے۔ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے بہت ہی حسین، دلکش اور نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن جب عورت محبت کا اقرار کر لیتی ہے تو اس وقت مرد کی نگاہوں میں عورت کے لیے پیار اور دلکشی کی نسبت کم ہو جاتی ہے، اور عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ خاموش رہیں، امید نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے، بے سکونی رگوں میں اذیت بن جائے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔
جب کسی کی یاد بار بار آئے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ شخص آپ کے دل و دماغ میں گہرے اثرات چھوڑ چکا ہے۔ ہر کسی کو خوش رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، مگر ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔